السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترغیب و تحریص کے ساتھ ڈاکٹر حمید نظامی آخر الاواد آپ سے مخاطب ہے، آئیے اپنے اندر اسلام کو رائج کریں۔ ترویج اسلام کے سلسلے میں یہ ترغیب و تحریص کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ میں نے ایک دفتر میں درخواست دی، ڈاکومنٹس ادھورے تھے، درخواست پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ اس دفتر میں ایک میرا سفارشی بیٹھا تھا، میرا دوست بیٹھا تھا، اس نے مجھے فوراً بتایا کہ یہ ڈاکومنٹس کم ہے اور میں ان کو پورا کروں۔ اب بات سفارش کی نہیں، بات اصول کی ہے کہ جب کسی دفتر میں درخواست دیتا ہوں کسی قسم کی تو ڈاکومنٹس کا خیال رکھتا ہوں ادھورے نہ رہیں، لیکن جب کسی اسلامی یعنی شرعی کام کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو اپناتا ہوں تو میرا عالم یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں کہ میں کیا کروں۔ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو رکوع سجود کا پورا ادراک نہیں، نہ ہی اٹھک بیٹھک یوں کہوں کہ رکوع و سجود، قیام و قعود سیدھے ہو۔ تو میرے اللہ نے مجھے رعایت دی ہے کہ میں ان کو تسلی سے ادا کروں، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا ناز ہے وہ یہ ہے کہ مفلسی جہالت مفلسی ہے، علم دولت ہے، اور غور و فکر یکسوئی اصل عبادت ہے۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا غالباً ترجمہ ہے۔ آئیے اس بات کو دیکھیں کہ کیا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے اعضاء کی حرکت سے کچھ ادراک ہے کہ ان کا ظاہری کیا منافع ہے، ظاہری کیا سہولت ہے، ظاہری کیا صحت ہے، اور یہ بھی دیکھوں کہ روحانی کیا فائدہ ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ظاہر اور باطن کے قائل ہیں، جسم اور روح کی بات کرتے ہیں، صرف حرکت کی بات نہیں کرتے، جس طرح غیر مسلم کہتا ہے ایٹ ڈرنک بی میری لیٹ ٹمارو یو ول بی ڈائی۔ یہ اب ہمارے عمرا یا اسلام سے دور ہونے والے طبقے کا بھی یہی لفظ ہے۔ اگر اس کو اردو میں کہوں تو کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کل تم نے مر جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہ نماز روزے ایسے خام خواہ محنت کرتے ہیں، مر کر بھی تو مٹی میں مل جانا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی بات اگر سچی ہوئی تو میری محنت ضائع ہوگی، اگر آخرت کا اجر ہوا تو میں تو اپنا اجر لے لوں گا اس محنت کا، لیکن تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اس نے فوراً اسلام کو بولا۔ آئیے ہدایت کے در ہر وقت وہاں ہیں، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمتیں لوٹنے کے لیے اتباع محبوب کریں۔ علم صرف قرآن، تحقیق و جستجو علم لدنی کے ساتھ یعنی باطن اور ظاہر کے حقیقی اور ظاہری کے ساتھ علم اثر۔ اب علم اثر ظاہری طریقے سے، تکنیکی طریقے سے اتنا واضح کر رہا ہے ہمارے دین کے احکام کو کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ احکام جو ہم نے پورے کرنے کے لیے محنت یکسوئی اختیار کرنی تھی ہم کیوں نہیں کر رہے۔ کسی بھی حرکت کو میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے کہ یکسوئی ہو۔ کیا میری یکسوئی تو طاہر صاحب سے یا ظفر اقبال صاحب سے بات کرتے ہوئے تو ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یعنی نماز کی حالت میں میری یکسوئی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اصل یکسوئی ڈھونڈیں تاکہ جو حقیقی
ذات وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مال کر دے۔ السلام علیکم۔